أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى فصل ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه وكلامه إلى أن قال: وقد رواه النسائي أيضا وأبو داود عن الحسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وهذا الإسناد جيد. وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضاعف له كما تقدم عن النسائي ومنكر كما قال الإمام أحمد هو حديث منكر. ہم مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث مبارک پہ بحث کر رہے ہیں جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھی تھی کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ان عندی امرأۃ من احب الناس الی، میرے گھر میں جو عورت ہے وہ مجھے بڑی محبوب ہے اور بہت اچھی ہے، لیکن لا تمنع ید لامس، کسی کا ہاتھ روکتی نہیں۔ تو اس حدیث پر بحث میں حضرت امام نسائی نے رحمت اللہ علیہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ حدیث تو ہے لیکن ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے عبد الکریم لیس بالقوی، وہ قوی نہیں، تو اس لیے سند میں ضعف آ گیا۔ لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ جو ہیں یہ امام بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ان کو اللہ نے حدیث پر بھی بہت بڑی نظر دی ہے، یعنی جرح تعدیل میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل یہ حدیث ہے ہی منکر، یہ منکر اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں، کوئی قابل اعتبار ہے ہی نہیں۔ وقال ابن قتيبة انما اراد ان صفیۃ لا تمنع سائلا۔ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ نہیں کہ نعوذ باللہ وہ عورت زانیہ تھی، اگر ایسا ہوتا تو کبھی حضور نہ فرماتے کہ اس کو رکھ لو۔ تو معنی یہ تھا اصل میں کہ لا تمنع ید لامس، کہ وہ ہر سائل جو بھی مانگتا جو ہے دے دیتے۔ تو بہرحال سخاوت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے لیے بھی تو ایک حد ہے نا، جیسے کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک کی جتنی بیویاں تھیں وہ بے انتہا سخاوت تھی ان میں، اسی وجہ سے وہ مسئلہ ایلا پیش آیا جب حضور ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں سے 1 مہینے تک بات نہیں کروں گا۔ اس کا اصل سبب بھی یہی تھا کہ حضور پاک جو خرچہ بھیجتے وہ خیرات کرتے، اس کے بعد پھر مطالبہ کرتے کہ ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں، پھر حضور کے پاس آتا آپ دے دیتے، وہ پھر سارا صدقہ کر دیتے۔ تو طبیعت میں ان کی اتنی سخاوت تھی، اتنا سخا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ اور اس کی تائید جو ہے اس سے بھی ہوتی ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی بی بی حفصہ کے پاس آئے اور نے فرمایا کہ اللہ کی بندی تم لوگ حضور کو کیوں تنگ کرتے ہو؟ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہے تو مجھ سے مانگ لیا کرو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرو۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور ناراض ہو کہ تم لوگوں کو چھوڑ دیں اور طلاق دے دیں، تو اس کے بعد تو پھر آپ لوگوں کی زندگی نہیں، اب تو عقبہ بھی ختم ہو گئی۔ تو اس لیے احتیاط کریں۔ تو بی بی صاحبہ بھی جو کہ آخر حضرت عمر کی بہن تھیں، وہ بھی تو خطاب کی بیٹی، انہوں نے کہا عمر یہ ہمارا اور شوہر کا مسئلہ ہے، آپ کیوں دخل دیتے ہیں درمیان؟
ہم جانے اور حضور جانے، آپ خام خواہ درمیان میں دخل دے رہے ہیں۔ تو اسی کا وہ نتیجہ نکلا کہ حضور جوش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، آپ نے قسم کھا لی۔ تو اب حضرت عمر آئے اتنے جوش میں بھرے ہوئے، فرمایا حفصہ میں نے نہیں کہا تھا کہ ایک دن تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مشہور یہ ہو گیا کہ حضور نے طلق نساءہ، سب بیویوں کو طلاق دی۔ تو حضرت عمر بڑے جذبات میں آئے اور بی بی حفصہ کو بڑا ڈانٹا، کہا اسی وقت سے میں تمہیں ڈراتا تھا۔ بی بی حفصہ نے پھر بھی یہی کہا، انہوں نے کہا حضرت عمر آپ ناراض نہ ہوں، یہ ہمارا اور اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، یہ بیوی اور شوہر کا مسئلہ ہے، تو آپ اس میں دخل نہ کریں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں کیسے دخل نہ دوں، بیٹی کو طلاق ہو جائے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ سب صحابہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں کہ طلق رسول اللہ صاحب، حضور پاک نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اور وہ تو صحابہ تھے نا، ہماری طرح کے لوگ تو نہیں تھے نا، امہات المومنین تو ان کی مائیں تھیں، تو ایک باحیا بیٹے کی ماں کو جب طلاق مل جائے تو اس پہ جو گزرتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اولاد میں بھی حیا نہ ہو، وہ کہ اچھا جی طلاق مل گئی تو ہمارا کیا ہوا، ایک اور باپ آ جائے گا کیا فرق پڑتا ہے، چلو ایک دوسرے باپ سے بھی چند دن گزار لیں گے۔ تو فرماتے ہیں سارے صحابہ رو رہے تھے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا پہنچا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بی بی ماریا قبطیہ کے بالا خانے میں تشریف فرما تھے۔ استاذن تو میں نے اذن مانگا کہ مجھے حاضر ہونے کی اجازت دی جائے، تو جو صحابی سیڑھیوں میں بیٹھے تھے انہوں نے جا کے عرض کیا، حضور نے اذن نہیں دیا، حضور نے اجازت نہیں دی حضرت عمر کو اوپر آنے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے بھی یقین ہو گیا کہ طلاق ہو گئی ہے، اس لیے حضور مجھے نہیں بلا رہے اوپر، کیونکہ میری بیٹی بھی تو حضور کے گھر میں ہے، شاید حضور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بیٹی کی وجہ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں کہ واللہ میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں تھا، ایک بیٹی کیا ہے، عمر تو سارا خاندان محمد پہ قربان کرتے ہیں، اگر حضور طلاق دینے پہ راضی ہیں تو ہم بھی راضی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پہ میرے دل میں ایک منٹ کے لیے بھی میل نہیں آئی۔ فرماتے ہیں میں نے دوسری دفعہ اجازت مانگی، حضور نے اجازت دی، پھر میں نے صبر کیا اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے زور سے آواز دی تاکہ حضور براہ راست میری آواز سن لیں۔ فأذن لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے مجھے اجازت دے دی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے گھر میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ایک مشکیزہ لٹک رہی ہے، اور یہ حضور کا ساسل بیت ہے۔ تو مجھے رونا آ گیا۔ حضور نے فرمایا عمر کیوں روتے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ دنیا کے بادشاہ ہیں، ان کی شان و شوکت ملاحظہ فرمائیں، اور آپ اللہ کے نبی ہیں، اور آپ کے گھر کا یہ عالم ہے کہ ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم یریدون الدنیا ونحن نرید الآخرہ۔ عمر کیا کہہ رہے ہو؟ ان کے سامنے دنیا کی حوث ہے اور ہمارے سامنے آخرت کی نعیم ہے، تو ہمیں اس دنیا کی چیزوں سے لینے دینے کا تعلق ہی کیا ہے، خواہش ہی کیا ہے، تمنا ہی کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ذرا جرأت ہوئی جب حضور پاک نے محبت سے بات کی تو میں نے ایسا ایسا بات چھیڑی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ بیویوں سے ناراض بیٹھے ہیں، ان عورتوں کو آپ ہی نے تو سر پہ چڑھایا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے ایسے بات کی تھا کہ حضور مسکرائیں، حضور ہنسیں، حضور کی طبیعت پہ بوجھ جو ہے وہ اتر جائے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم قریشی لوگ تھے، ہمارے یہاں تو بالکل رواج ہی یہ تھا کہ بس ڈنڈا لیا اور بیوی کو سیدھا کر دیا، آپ نے تو ان کو اتنے حقوق دے دیے ہیں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ جو مردوں کے حق ہیں وہ عورتوں کے بھی حق ہیں۔ آپ نے تو ان کو ہمارے سروں پہ چڑھا دیا ہے، دیکھیں آج آپ کو بھی تنگ کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا عمر اللہ پاک نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زحمت بنا کے نہیں بھیجا، بعثت رحمتاً، اللہ نے مجھے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں تو انسانوں نہیں حیوانوں کے حقوق کا بھی علم بردار ہوں، یہ تو عورتیں ہیں ان کا تو حق ہے،
اور یہی عورتیں ہیں جن سے تمہارا نسب چلتا ہے، یہی عورتیں ہیں جن سے تمہارے خاندان کی عزت و عفت و عصمت قائم رہتی ہے، اور یہی عورتیں ہیں جو تمہاری داخلی حیات کی ذمہ دار ہیں، اور یہی عورتیں ہیں جنہوں نے میری داخلی زندگی کو پورے عالم تک پہنچایا ہے، تو ان سے سختی کا کیا معنی ہے؟ تو میں نے کہا حضور حل طلقت نساءک یا رسول اللہ، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ فرمایا ما طلقت، فرمایا کس نے کہا ہے آپ کو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ تمام صحابہ رو رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور سب کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما آلیت مع نسائی، میں نے ایلا کیا ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ 1 مہینے کے لیے اپنی بیویوں سے بات نہیں کروں گا۔ اس کو اسلام میں کہتے ہیں ایلا، کہ اگر کوئی شوہر قسم کھا لے کہ 1 مہینے تک میں اپنی بیویوں سے بات جو ہے وہ نہیں کروں گا، تو آواز تو یا بیٹھ جائیں حضرت، یا آگے بیٹھ جائیں یا پھر کھڑے تو نہ رہیں آپ کیا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آلیت، میں نے ایلا کیا ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور حضرت عمر جو تھے کان جہیر الصوت، حضرت عمر بڑے بلند آواز تھے، حضرت عمر کو اللہ نے آواز بڑی بلند دی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب زور سے اللہ اکبر کہا تو صحابہ نے مسجد میں سن لیا، اور سب صحابہ خوش ہو گئے بھی حضرت عمر جو تکبیر کا نعرہ بلند کر رہے ہیں تو وہ بات تو خوشی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں واپس آیا، میں نے کہا ما طلق رسول اللہ ازواجہ، بالکل اطمینان کرو حضور نے کوئی بیویوں کو طلاق نہیں کی۔ تو یہ اسباب پیدا ہو جاتے تھے کہ بیویاں بے انتہا سخی تھیں۔ سیدہ عائشہ کے پاس سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 30,000 درہم بھیجے اس زمانے میں، آج کے 30,000 نہیں ہے نا، ذرا آپ دیکھیں نا کہ حضرت معاویہ کے زمانے میں 30,000 درہم کا کیا مقام ہوگا۔ 30,000 درہم بھیجے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، اور اتفاق کی بات ہے کہ اس دن بی بی روزے سے تھی، لیکن بی بی صاحبہ نے اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، تو تمام 30,000 درہم جو تھے ایک دن میں خیرات کر دیے۔ اور شام کو جب افطار کا وقت آیا تو بی بی صاحبہ کی خادمہ نے سوکھی روٹی اور اس کے بعد جو ہے جناب وہ سرکہ رکھا، اور ساتھ یہ کہا کہ یا امہات المؤمنین، اے ہماری اماں، اگر آپ ہمیں بھی کچھ 10 درہم دے دیتی تو ہم 2 دن تو اچھا کھانا پکا سکتے، 2 دن تو گھر میں اچھا کھانا ہو جاتا۔ تو بی بی عائشہ نے فرمایا ہلا ذکرتنی، کاش تم نے مجھے یاد دلایا ہوتا تو میں دے دیتا، میں دے دیتی، لیکن تم نے یاد نہیں کیا، مجھے تو فکر ہی نہیں ہے کہ گھر میں کچھ ہے کہ نہیں۔ تو یہ عالم ہوتا تھا سخاوت کا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ لا ترد ید لامس، کہ وہ عورت کسی کے ہاتھ کو منع نہیں کرتی تھی، مانا انہا سخیۃ، کہ وہ سخی تھی اور جو مانگا جو گھر میں ہے اٹھا کے دے دیا۔ اب یہ بھی شریعت میں نہیں ہے کہ بیوی بغیر خاوند کی اجازت کے سارا گھر اٹھا دے، سارے گھر کی خیرات کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 1 مہینہ گزرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں وہ آیت مبارک اتاری، تو حضور تشریف لے آئے، اور اول ما دخل فی بیت عائشہ تھا، سب سے پہلے حضور بی بی عائشہ کے گھر میں آئے، اور آ کر آپ نے وہ آیت مبارک تلاوت کی اور فرمایا کہ عائشہ اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگانی چاہیے، اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی زندگانی کا عیش چاہیے تو آؤ، میں اپنی طاقت کے مطابق تمہیں کچھ نفع اٹھانے کے لیے کچھ چیز دے دوں،
اور اس کے بعد تمہیں بڑی خوش اسلوبی سے طلاق دے کے آزادی دے دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اللہ کے رسول اور آخرت کو چاہتی ہو، اللہ پاک نے تم لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا ثواب رکھا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کے ساتھ ہر حال میں گزارنا ہوگا، فخر بھی ہوگا، خوشی بھی ہوگی، تنگی بھی ہوگی، سیکھ بھی ہوگی، راحت بھی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت تلاوت کی اور آپ نے فرمایا عائشہ لا تعجلی فی الجواب، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، حتی تستشیری ابوا کے، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا، کیا تم دنیا چاہتی ہو اور مجھ سے طلاق چاہتی ہو یا آخرت چاہتی ہو، لیکن سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ بنت صدیق زوجہ حبیب محمد مصطفیٰ المبرات من السماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا حضور پہلے تو میرے ایک سوال کا جواب دیں، آپ نے قسم کھائی تھی 1 مہینے کی اور آج 29 دن ہوئے ہیں، آپ نے قسم کیوں توڑی نبی ہو کر؟ اللہ اکبر، یہ بیویاں تھی نا، شوہر محمد مصطفیٰ تھا تو زوجہ بھی تو عائشہ تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، دیکھیں کہاں، اور دیکھیں اس کے اندر اشارہ بھی ہے کہ فراق رسول میں بی بی عائشہ ایک ایک دن گن رہی ہے، اس کو پتا ہے کہ 29 دن ہوئے ہیں، اگر کوئی غافل بھی ہو کیا پتا 29 ہوئے ہیں کہ 30 ہوئے ہیں، من ہے ایک ایک لمحے کا خیال ہے۔ لیکن حضور پاک نے فرمایا عائشہ شاید تمہیں پتہ نہیں ہے، آپ نے سمجھا الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، اور فرمایا الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، کبھی مہینہ 30 کا ہوتا ہے اور کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، میری قسم بھی صحیح ہے اور اللہ کا نبی کبھی بات غلط نہیں کرتے، یہ مہینہ 29 کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے خیال میں تو اللہ کو بھی تو اپنے حبیب کا ناز پیارا ہوگا، مہینہ 29 کا کر دیں چاہے نہ، کیا مشکل ہے؟ اللہ نے یقلب اللیل تقلب اللیل والنہار کس کے ہاتھ؟ اللہ کے ہاتھ۔ یہ بھی تو اس کا نظام ہے نا کہ جب میرا مدنی حج پہ آئے تو جمعہ کا دن ہو، تو کوئی حکمت تو ہے نا، بھی جمعہ کا دن بھی افضل، محمد بھی افضل، افضل الانبیاء کا افضل دن میں حج ہو، تاکہ میرے محبوب کے لیے 2 عیدیں ہو جائیں، ایک حج کی عید ہو اور ایک جمعہ کی۔ اس لیے بی بی نے پہلے سوال کا جواب پا لیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ افیا استشار ابوایا، آپ جو فرماتے ہیں کہ میں ماں باپ سے مشورہ کروں، آپ کے بارے میں بھی ضرورت ہے کہ میں ماں باپ سے پوچھی، انی اخترت اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ مجھے اللہ کا رسول قبول ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے۔ حضور بڑے خوش ہوئے، لیکن بی بی عائشہ نے کہا آپ دیکھیں نا وہ جو فطرت ہے انسانی وہ تو آتی ہے، آدمی لاکھ اونچے مراتب پہ پہنچ جائے انسان تو ہے، انسانیت سے تو نہیں تبدیل ہو سکتا، تو فطرت انسانی اب غالب آئی۔ تو بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اچھا اب ایک میرا بھی سوال ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ فرمایا آپ تو ساری بیویوں سے پوچھیں گے نا، ان کو میرا جواب نہ بتانا۔ یہاں وہ غیرت آ گئی نا سوکنے والی کہ شاید کوئی بیوی چلو بھول جائے تو جو ایک بیوی تو کم ہوگی نا، یہ فطرت انسانی ہے، یہ تو نا شوہر محمد مصطفیٰ جیسا، تو بیوی کوئی چاہتی ہے کہ دوسرے گھر میں جائے نا، ایمان سے کہ یہ تو لوگ ہیں نا جاہل ہیں، روافض جو الزام لگاتے ہیں گستاخی کی اور فلاں کیا اور فلاں کیا، اور بعض ہمارے سنی کہلانے والے مولوی بھی لکھ لیتے ہیں بی بی عائشہ نعوذ باللہ زبان دراز کی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مقام ہے، یہ تقاضا محبت ہے، محبوب کو کسی دوسرے کے ساتھ دیکھنا برداشت کرنا قبول اور گوارا ہی نہیں ہو سکتا، یہ چیز محبت کے خلاف ہے، اس لیے تقاضا تھا۔ حضور نے فرمایا دیکھو عائشہ بات سنو، اگر تو بیویوں نے پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے میں بتا دوں گا،
اور اگر انہوں نے نہ پوچھا تو پھر میں نہیں بتاؤں. اگر انہوں نے پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب، میں اللہ کا نبی میں کیوں چھپاؤں بات. اگر انہوں نے نہ پوچھا تو میں خود نہیں بتاؤں گا. تو بی بی عائشہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ. تو حضور سب بیویوں کے پاس سب نے کہا اخترن اللہ ورسولہ، اخترن اللہ ورسولہ، ہم نے اللہ کے رسول کو چن لیا ہے. انہوں نے کہا حضور ہمیں دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، آج کے بعد کبھی ہم کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، کبھی تکلیف نہیں دیں گے، کبھی کوئی چیز نہیں مانگیں گے. ہمیں اللہ کا رسول اور آخرت کی نعمتیں چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیکھے نا، جب انہوں نے حضور کو چن لیا تو پتہ ہے اللہ نے کیا بدلہ دیا. جب انہوں نے میرے مدنی کو چن لیا، جو مدنی کو چن لو خدا بدلہ تو دیتا ہے نا. دعا کرو اللہ ہمیں بھی حضور کے کھاتے میں ڈال دو. غلاموں کے درب کھاتے میں بھی ڈالتے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. تو بہرحال اب دیکھیں کہ اللہ ہمیں کیا بدلہ دیا ہے. ایسا نوازا ہے جو کسی کو نہیں نوازا. اب دیکھیں نا جی، مثلا امتی ہے، آپ کو ہر مسلمان کو کتنا 4 شادیاں کرنے کی اجازت. یاد رکھا کرو یہ اجازت ہے، حکم نہیں. مسئلہ سمجھا کرو. 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، حکم نہیں کہ 4 کرو. یہ حکم نہیں، اجازت ہے. اور وہ بھی مشروط اجازت ہے کہ اگر تم عدل کر سکو، اگر تمہارے پاس اتنی طاقت ہے، نان نفقہ خرچہ صحت قوت طاقت سب عدل سب بہرحال. تو اب اچھا، اب ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دے دی تو اب چوتھی اور اس کے بدلے میں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اچھا 2 کو طلاق دے دی پھر اور 2 رکھ سکتا ہے نہیں رکھ سکتا. لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیری بیویوں نے تجھے چن لیا ہے نا، تو ہم نے بھی ان کو چن لیا. اگر انہوں نے تجھے چن لیا ہے تو میں نے بھی ان کو تیرے لیے چن لیا ہے. فلا تحل له من بعد، اب ان کے بعد آپ کو نکاح کی اجازت ہی نہیں. اللہ کے نبی کے لیے بین لگ گیا، امت کے لیے بین نہیں ہے، اللہ کے نبی کے لیے. یا محمد، اب آپ کی بیویاں جو ہیں بس یہی بیوی ہے. اب آپ چاہیں کہ ان کو طلاق دے کے میں اور شادی کر لوں. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگر اور کوئی حسین جمیل بھی کیوں نہ آ جائے، اب ان کے بدلے میں اب اور نہیں رکھ سکتے. اور اسی لیے قرآن نے کہا عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ طیبات و ابکارا. اور یہ بھی موافقات عمر میں ہے. حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہا تھا، بی بی حفصہ سے، بی بی عائشہ سے، فرمایا تم ایسی باتیں نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی تم کو طلاق دے دیں. اللہ نے قرآن اتارا کہ عَسَىٰ رَبُّهُ، اگر میرا اللہ چاہے اور ایسا ہو جائے کہ اللہ کا نبی تم کو طلاق دے دے، ان تو ہم اس بات پہ قادر ہیں کہ اور بیویاں عطا فرما دیں. ازواجن خیرا منکن، تم سے بھی بہتر، تائبات عابدات سائحات. اللہ نے فرمایا ایسی بیویاں ہم محمد مصطفیٰ کو دے دیں. ازواجن خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا. جو صحیح اسلام والی، صحیح ایمان والی، اللہ کی عبادت کرنے والیاں، اللہ کے دروازے پہ توبہ کرنے والیاں، اللہ کے دروازے پہ روزہ رکھنے والیاں، اللہ کے ذکر کرنے والیاں عورتیں جو ہیں ہم نبی کو دے دیں. بیوہ بھی چاہیں تو دے دیں، کنواری بھی چاہیں تو دے دیں. لیکن علماء نے فرمایا یاد رکھو
کہ اللہ نے جب حکم دے دیا کہ اب ان بیویوں کے بعد آپ کوئی بیوی اور نکاح نہیں کر سکتے، معلوم یہ ہوا کہ ان سے بہتر اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، اور بہتر ہوتی تو اللہ دے دیتے۔ اللہ نے فرمایا خیرا منکن ان یبدلہ خیرا خیرا منکن، اللہ اس بات پہ قادر ہیں ان سے بہتر بیویاں آپ کے لیے بدل دیں۔ تو اللہ نے نہیں بدلی تو معلوم ہوا کہ ان سے بہتر بیویاں ہیں کوئی نہیں دنیا میں، ورنہ اللہ بدل دیتے۔ اور ترتیب بھی وہی بتا دیے طیبات وابکارا، اگر ہم چاہیں تو آپ کو بیوہ، شادی شدہ یا کنواری، اور ترتیب نکاح بھی محمد مصطفیٰ کی ہی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو شادی کی تو بی بی خدیجہ سے جو بیوہ تھی، اور اب بعد میں آپ نے شادی کی بی بی عائشہ سے جو باقرہ تھی۔ قرآن نے بھی صحیح بات کو مقدم کیا، ابکارا کو مؤخر کیا، اشارہ کیا کہ میرا مدنی آپ نے ہمیں چن لیا ہے، اللہ نے محمد کو چن لیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کے لیے اللہ نے ان بیویوں کو چن لیا ہے، اور اب ان بیویوں نے آپ کو چن لیا ہے۔ تو یہ سارا موضوع جو تھا اسی لیے تھا کہ اتنی سخاوت تھی کہ اللہ کے نبی کو بھی ناراض ہونے کا وقت مل گیا۔ اس لیے بی فرماتی، حضرت قتیبہ فرماتی ہیں کہ لا تمنعوا ید لامس کا معنی یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ بد کردار تھی، بلکہ معنی یہ تھا انہا سخیۃ، وہ سخیہ تھی، جو بھی آتا تھا وہ خیرات کر دیتی تھی۔ جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں حضور پاک نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اسراؤکن نبیلہوکن اطولکن یدن، آپ نے فرمایا اپنی بیویوں سے تم سب میں سے میری وفات کے بعد مجھ کو سب سے پہلے جلدی ملنے والوں میں وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ اللہ اکبر، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی ارواح کا لباس رکھا ہے۔ اب بیویاں کہتی ہیں کہ جب حضور نے یہ خوشخبری دی کہ جلدی ملنے والی وہ بیوی ہوگی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا، تو ہم نے لکڑیاں لے کے باقاعدہ ہاتھ پیمائش کرنے شروع کیے کہ کس بیوی کا ہاتھ لمبا ہے۔ فرماتی ہے ورائنا ید سودتا، بی بی سودا کا ہاتھ جو ہے وہ لمبا تھا باقی بیویوں سے۔ بعض لوگوں کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں تو، اور لمبا ہاتھ ہونا اور لمبی انگلیاں ہونی جو ہے علماء طب نے لکھا ہے کہ یہ بھی فصاحت و بلاغت کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بولنے کی صفتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ اب ہم نے دیکھا کہ حضور کے بعد اول من ماتت سید زینب رضی اللہ تعالی عنہا، کہ حضور کے بعد جلدی فوت ہونے والوں میں بی بی زینب فوت ہو گئی۔ تو ہم حیران ہوئے، ہم نے پھر مسئلہ سمجھ آیا۔ حضور نے جو فرمایا تھا اطولکن یدن، وہ کنایا تھا کہ جو سب سے زیادہ سخی ہوگی، کیونکہ بی بی زینب ام المساکین کہلاتی تھی، جو بھی غریب آتا جو کچھ ہے دے دیتی تھی۔ تو لمبا ہاتھ سے معنی یہ تھا کہ سخی ہو، تو اس لیے کبھی کبھی لفظ جو ہے وہ کنایا ہوتا ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مراد جو ہے وہ دوسری چیز ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت قتیبہ فرماتے ہیں انا سخیۃ، فرماتی ہیں بلا تمنعوا سائلا وحکاہ النسائی فی سننہ عن بعضهم فقال وقیل سخیۃ تعطی، ورد هذا بأنه لو كان المراد لكان لا ترد يد ملتمس، وقيل المراد إن سجيتها لا ترد يد لامس، لا أن المراد أن هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن في مصابة من هذه صفتها۔ اب بعض علماء فرماتے ہیں کہ سخیۃ، لیکن بعد میں فرمایا کہ اگر سخی مراد ہوتی تو یہ لفظ ہوتا لا ترد ید ملتمس، لا ترد ید لامس نہ ہوتا، لیکن علماء نے فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے کہ اس کی طبیعت ایسی ہے، فطرت ایسی ہے، سجیہ معنی طبعاً فطرتاً وہ ایسی کھلی عورت ہے، لیکن یہ معنی نہیں کہ نعوذ باللہ وہ گناہ کرتی ہے یا زنا کرتی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور کسی زانیہ کے ساتھ زندگی گزارنے کی کبھی اجازت نہ دیتے۔
فإن زوجها والحالة هذه يكون دیوسا، کیونکہ اگر بیوی نعوذ باللہ زانیہ ہو، وہ کسی کا بھی ہاتھ نہ روکے اور شوہر پھر بھی راضی رہے تو اسی کو تو دیوس کہتے ہیں، اور دیوس جو ہے وہ تو جنت میں بھی نہیں جائے گا۔ وقد تقدم الوعید ولا ذلك ولكن لما كان السجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها لو خلا بها أحد أمره رسول الله بفراقها، فلما ذكر أنه يحبها أبى له البقاء معها لأن محبته لها محققة ووقع الفاحشة منها متوهم، فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم العاجل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض عورتوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے، لیکن اس کا معنی یہ تھا کہ جب حضور نے دیکھا، آپ نے فرمایا لکھا طلاق دے دو، اس نے کہا حضور میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اس کے بغیر میرا رہنا مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اپنی محبت کے ساتھ استمتاع کرو، نفع اٹھاؤ، کیوں کہ تمہاری محبت تو یقینی ہے، تمہاری بیوی یقینی ہے، گناہ کا تو وہم ہے۔ اب وہم کے پیش نظر تم پھر اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو قابو میں رکھو۔ قالوا فاما اذا حصلت توبة فإن، اب بعض علماء فرماتی ہیں کہ اگر ایک عورت زانیہ ہے، طوائف ہے، گناہ گار ہے، یہ طوائف کا جو پیشہ ہے نا یہ بھی بہت پرانا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، بعض علماء نے تو لکھا ہے نا حابیل کابیل کی جنگ کس پہ ہوئی، اسی پہ تو ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی، حضور کے زمانے میں مکے میں بھی نعوذ باللہ طوائفیں تھیں اور وہ اپنے گھروں پہ جھنڈا لگا کے رکھتی تھی۔ اناج اسی طرح سے تھی نا جس کے لیے مرثد نے اجازت مانگی تھی نکاح کرنے، حضرت فرمایا کہ مت نکاح کرو، کیونکہ جو عورت ایسی ہو شریف آدمی اس سے نکاح نہیں کرتا۔ ہاں اب یہ ہے کہ اگر وہ عورت گناہوں سے توبہ کر لے تو پھر نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ كما قال الامام ابو محمد بن ابي حاتم رحمه الله حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد بن ابي ذئب قال سمعت شعبة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت ابن عباس وسأله رجل فقال إني كنت ألم بامرأة آتي منها ما حرم الله عز وجل علي، فرزق الله عز وجل من ذلك توبة فأردت أن أتزوجها، فقال أناس إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فقال ابن عباس ليس هذا في هذا أنكحها، فما كان من إثم فعلي، وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء إن هذه الآية منسوخة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں حضرت ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میرا ایک عورت سے تعلق تھا اور تعلق بھی ناجائز تھا، یعنی زنا کا تعلق تھا نعوذ باللہ، فرزق اللہ عز وجل من ذلك توبۃ، اب اللہ کا شکر ہے میں نے بھی توبہ کر لی گناہوں سے، اس عورت نے بھی گناہوں سے توبہ کر لی ہے۔ فأردت أن أتزوجها، میں چاہتا ہوں کہ اس عورت سے نکاح کر لوں، شادی کر لوں۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے ہیں اللہ کو، تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ زانیہ ہے، پہلے تم سے خود زنا کرتی رہی، تو زانیہ سے نکاح کرنا جو ہے اسلام میں حرام ہے۔ حضرت ابن عباس کو جب پتہ چلا آپ نے فرمایا خدا کے بندے ایسی بات نہ کرو، آپ نے فرمایا ان کے جاؤ نکاح کر لو، فما كان من اثم فعلي، اگر اس نکاح کرنے میں تم پہ کوئی گناہ ہے تو میں قیامت میں برداشت کروں گا۔ مانا یہ ہے کہ جب توبہ کر لی تو بات ختم ہو گئی۔ بڑے بڑے آدمی کفر سے توبہ کرے تو مسلمان ہو جاتا ہے، شرک سے توبہ کرے مسلمان ہو جاتا ہے، تو اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو بات ختم ہو گئی گناہوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ نکاح کر لو، اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخہ ہے۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابو خالد يحيى بن سعيد صيب قال ذكرته الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، قال كان يقال نسختها التي بعدها وأنكحوا الأيام منكم، قال يقال أيام من المسلمين۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت وأنكحوا الأيام نے اس کو منسوخ کر دیا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ منسوخ نہیں ہے، اللہ نے زنا کو حرام کیا، مشرکہ عورت سے نکاح کو حرام کیا۔ اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ مولنا بالزنا ہے، معروف ہے، اس کے ساتھ کوئی عفیف، کوئی حر، کوئی شریف نکاح نہ کرے،
یعنی عام طور پہ عادت یہ ہے کہ زانی زانیہ کو پسند کرتا ہے اور زانیہ زانی کو پسند کرتی ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اسی طرح پاک باز مرد جو ہے وہ پاک عورتیں ڈھونڈتے ہیں اور پاک عورتیں جو ہیں وہ پاک باز مرد ڈھونڈتی ہیں. تو اس لیے یعنی یہ علی سبیل الاحوال ذکر کیا گیا ہے. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ منسوخ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا شافی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ منسوخ ہے. بہرحال اصل مسئلہ کیا ہوا کہ اگر کوئی عورت زانیہ ہے تو نکاح نہ کریں, اگر کوئی مرد زانی ہے تو شریف لڑکی کا نکاح نہ کریں. ہاں اگر وہ توبہ کر دے تو پھر نکاح کرنا درست ہے, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اچھے آدمی تلاش کریں, اصحاب دین تلاش کریں. حضور نے جیسے فرمایا اختاروا لنطفکم, کہ اپنے نطفے کے لیے ڈھونڈو, تلاش کرو اور اچھے جگہ رشتہ کرو, کیونکہ یہ معاملہ توالد و تناسل ہے, اسی سے نسب چلتا ہے, اسی سے خاندان اور معاشرہ بنتا ہے. تو اگر پہلی دیوار ہی غلط ہوگی تو آگے لازمی بات ہے کہ دیوار ٹیڑھی جائے گی. اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی ہر قسم کے شرور سے محفوظ رکھے. کہتے ہیں جی کہ ہم نے سحری اور افطاری کا انتظام کرتے ہیں اپنی فیکٹری میں. فیکٹری میں چونکہ جو لیبر ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ غریب ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بے روزہ بھی ہوتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ آپ کا انتظام تو روزے والوں کے لیے ہے. اگر اتنا زیادہ ہے کہ بے روزگار بھی کھا سکتے ہیں تو کھا لیں. اب جیسے سوموار کا روزہ ہے یا جمعرات کا روزہ ہے, یہ نفلی روزے ہیں. ہاں رمضان میں جو بلا عذر روزہ نہ رکھے اس کے لیے ہم کیوں انتظام کریں, وہ تو اللہ کے قرآن کا مخالف ہے. کہتے ہیں جی کہ ہم نے سنا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ روز شادی کرتے تھے اور ایک رات گزار کے چھوڑ دیتے تھے. گزارش یہ ہے میرے عزیز, سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ یہ ساری باتیں روایات تاریخیہ میں ہیں اور تاریخی روایتوں کا اعتبار نہیں ہوتا. رتب بھی ہوتی ہیں, یابس بھی ہوتی ہیں, ہر قسم کی روایتیں آ جاتی ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے, خدا کی شان یہ ہے کہ ہمارے یہ جو روافض حضرات ہیں, اللہ انہیں بھی ہدایت دے, اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. ان کو خدا کی شان ہے, جتنا حضرت حسین سے عقیدت و محبت ہے نا حضرت حسین سے, اتنا وہ بھی ناراض ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں حضرت معاویہ سے صلح کیوں کر لی. تو حتیٰ کہ نعوذ باللہ وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسبد وجوہ المسلمین, حضرت حسن جو ہے مسلمانوں کے چہرے پہ کالک ملنے والے ہیں کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی. اگر حضرت حسن کا صلح کرنا غلط ہے تو پھر قرآن کے بارے میں کیا کہیں کہ فصلح خیر, کہ صلح بہتر چیز ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ بھی اگر کوئی پارٹی جماعت میں جھگڑا ہو جائے تو صلح کی کوشش کرو. تو ایک قرآن کا حکم ہے. تو پھر حضرت حسن نے قرآن پہ عمل کیا تو نعوذ باللہ اعتراض کرنے والا غلط ہے, حضرت حسن تو غلط نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر حضرت حسن کے صلح و معاویہ پہ اعتراض ہے تو یہ اعتراض براہ راست حضرت محمد مصطفیٰ پہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ان ابنی ھذا سید, یہ میرا بیٹا جو ہے انشاءاللہ سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین, فرمایا کہ مجھے امید ہے اور میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ دو بڑی مسلمان جماعتوں میں صلح کروائیں گے. تو یہ خبر دینے والے تو محمد مصطفیٰ ہیں. تو پھر حضرت حسن کی صلح پہ کیا اعتراض ہے؟ لیکن جن پہ یہ ناراض ہو جائے نا, یہ جھوٹی روایتیں بنانے کے بادشاہ,
تو اس لیے جھوٹی روایت بنانا تو ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے نا۔ حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ بہت بڑے احباب کی اور بڑے بڑے علماء جہاں حضرت جلندری تھے، قاضی احسان تھے، الطاج محمود مروٹی رحمت اللہ علیہ تھے، اور بڑے بڑے لوگ تھے اس میں۔ تو اس میں ایک ہوتے تھے اپنا مظفر شیعہ تھے، شیعہ لیڈر تھے، لیکن وہ شاہ جی کے ختم نبوت کے مسئلے میں شاہ صاحب کے ساتھ رہے، جیلیں کاٹیں اور بڑا وفاداری سے نبھایا، باوجود شیعہ تھا لیکن اس مسئلے میں ساتھ، اور وہ ان کے مذہب کا عالم بھی تھا، لیڈر بھی تھا، خطیب بھی تھا۔ تو شاہ جی بیٹھے ہوئے دوستوں میں کہنے لگے کہ بھئی میرا دل کرتا ہے کہ آنے والی نسلوں کو قادیانی فتنے سے بچانے کے لیے میں اپنے بچوں کو یہ پڑھاؤں کہ جب وہ کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو ساتھ پڑھا کریں گے لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ تو فرمایا دل میرا کرتا ہے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ مفتی حضرات فتویٰ دے دیں گے کہ دیکھو بخاری نے کلمہ بڑھا دیا، اس لیے میں فتویٰ تو نہیں دیتا نہ کہتا ہوں، لیکن دل میرا بڑا کرتا ہے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں پیدا ہونے سے سمجھ لیں کہ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لیکن میں مولویوں سے ڈرتا ہوں فتویٰ دے دیں گے کہ دیکھو شاہ صاحب نے تو کلمہ لمبا کر دیا۔ تو سارے مولوی چپ رہے اور وہ شیعہ جو بیٹھے تھے لیڈر وہ بول پڑے، انہوں نے کہا شاہ جی یہ تمہاری قوم سے نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا شاہ جی یہ تمہاری قوم سنیوں سے یہ کام نہیں ہو سکتا، ہم پلنگوں کے ذمہ لگاؤ، پہلے بھی تو ہم نے کلمہ پڑھایا ہوا اتنا ٹکڑا اور صحیح۔ اس نے کہا پہلے بھی تو ہم نے اذان بڑھائی ہوئی ہے، کلمہ بڑھایا ہوا ہے، تو اگر ہم لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ایک ٹکڑا اور بڑھا دیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم تو عادی ہیں، تمہارے مولوی نہیں کرتے، یہ تو اسی پہ پابند رہیں گے جو حدیث سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے، یہ تو ایک لفظ آگے پیچھے جانا نہیں چاہتے۔ تو خیر بات کی بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے عرض یہ ہے کہ یہ روایتیں بنانے کے بادشاہ ہیں، اور ایسی روایتیں بنائیں گے نا جی، ایسی روایتیں بنائیں گے کہ آپ جناب مثلاً ایک حدیث ہے اس میں 10 سطریں ہیں، آپ اس میں ایک جملہ درمیان میں ڈال دیں گے۔ اب بڑے سے بڑا عالم بھی حیران ہو جاتا ہے، آگے پیچھے حدیث تو ٹھیک ہے، اب ایک جملے میں ساری عبارت بدل دی۔ وہ مثل مشہور ہے نا کہ ایک آدمی گیا گواہی دینے کے لیے، اس نے طے کیا تھا بھی گواہی میں تمہارے حق میں دوں گا لیکن 500 روپے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے 500 روپے دوں گا بابا تمہیں، لیکن اب پیسے دینے والا بھی ڈرتا تھا کہ یہ بندہ جو جھوٹی گواہی دے سکتا ہے یہ پیسے لے کے کھا جائے، گواہی بھی نہ دے کیا کریں گے؟ ایسے بندے کا اعتبار کیا ہے؟ اچھا اس کو بھی ڈر تھا، اس نے کہا کہ میں گواہی بھی دے دوں اور یہ پیسے نہ دے۔ تو اب دونوں نے فیصلہ یہ کر لیا کہ بھی ہم کورٹ میں جاتے ہیں، تو وہاں گواہی دینے کے بعد اس نے کہا میں ہاتھ ایسے پیچھے کر لوں گا تو وہیں کھڑے کھڑے مجھے پیسے دے دینا، تو میں پیسے لے کے وہیں جیب میں ڈال لوں گا، اور کہا ٹھیک ہے۔ اب جب عدالت میں چلے گئے تو اس جھوٹے گواہ نے جناب بڑی ڈٹ کے گواہی دی، جھوٹے تو بڑی ڈٹ کے گواہی دیتے ہیں، سچا بھول جاتا ہے جھوٹا نہیں بھولتا، اور تو رٹا لگایا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو تو یاد کراتی ہے نا، پولیس ٹاؤٹ ہی ہوتے ہیں نا گواہ، وہ کبھی نہیں بھولتے، وہ تو عادی ہو چکے ہوتے، نئے گواہ کے تو پاؤں کانپ جاتے ہیں کورٹ میں۔ تو وہ جناب جب گواہی ختم ہوئی تو اس نے ہاتھ پیچھے کیا، اس نے سوچا میرا کام تو ہو گیا ہے، گواہی تو اب یہ کورٹ میں دے چکا ہے، جج لکھ چکا ہے، اب کیا کرے گا؟ اس نے کہا نہیں ہے، اشارہ کیا اب نہیں ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ بھائی گواہی بھی میں نے دے دی، پیسے بھی یہ پی گیا، تو اس نے کہا اچھا دکھا دیو گواہی۔ جب مجسٹریٹ نے لکھ لی تو اس نے پوچھا اچھا بھائی اور کوئی بات؟ اس نے کہا جناب جتنا اس نے مجھے سکھایا تھا میں نے بتا دیا۔ تو ایک جملے میں ساری بات
ختم ہو گئی۔ کہنے کا معنی یہ تھا کہ ایک لفظ میں بات جو ہے ساری بدل جاتی ہے، اسی لیے اچھا کبھی تو لہجے میں بھی بدل جاتی ہے۔ مثلاً کسی کو آپ کہیں جی کیا بات ہے، یہ سوال ہے، لیکن اگر آپ کہیں کیا بات ہے تو یہ تعریف ہے، اور آپ کہیں کیا بات ہے تو یہ تو باقاعدہ اس کو ذکر ہے، تنبیہ ہے، لفظ تو ایک ہے لیکن لحن کی وجہ سے بھی بدل گیا۔ اسی وجہ سے ہے نا جی، بی بی عائشہ بیٹھی تھی، حضور پاک بیٹھے تھے تو ایک یہودی گزرا، اس نے کہا السلام علیکم۔ بی بی عائشہ ذہین تھی، عالمہ تھی، سمجھ گئی، اس نے فرمایا وعلیک لعنۃ اللہ۔ حضور نے فرمایا بی بی عائشہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں، وہ بدبخت کہہ رہا ہے السلام علیکہ، سلام مانا موت ہے، سلام مانا سلامتی ہے، وہ ہمیں بد دعا کر رہا ہے۔ حضرت میں تم کہہ دو علیکہ تم پر بس، لیکن آگے گالی دینے کی کیا ضرورت ہے، لعنت اللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کہہ دو علیکہ، پھر اللہ ہماری سنے گا، اس کی تھوڑی سنے گا ہمارے بارے میں، اللہ ہماری دعائیں سنے گا۔ تو اس لیے اب ایک لفظ ہے السلام، اگر کہیں السلام تو مانا کیا ہو جائے گا؟ موت۔ السلام مانا ہوگا سلامتی۔ انعمت علیہم اگر کہہ دو انعمت تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ ایک زبر زیر میں فرق آ گیا، جیسے حاجی کہتے ہیں کہ اللہ مغفر، نہ پتہ ہے مغفر، نہ پتہ ہے آفر، آفر کا معنی ہے اللہ مجھے ہلاک کر۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بھی اسی روایات، یہ کوئی بات نہیں کہ آپ نے شادیاں بہت کی، لیکن اس کو یہ بنا دینا کہ ہر رات شادی کرتے تھے اور ہر رات شادی کرتے تھے، اور پھر آگے جناب بڑے قصے بنائے ہیں کہ اصل میں وہ ایک عورت ڈھونڈ رہے تھے جو ہر رات کنواری ہو جائے گی خاوند سے ملنے کے بعد، اور پھر ان کو پتہ چلا تو حضرت حسین نے فرمایا کہ وہ عورت میرے گھر میں آ چکی ہے، پھر آپ نے شادیاں، ساری کہانی ہے الگ سے لے کر یہ تک، یہ سارا گھڑنتو ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے شادیاں بہت کی ہیں، آپ نے شادیاں زیادہ کی ہیں، تو کثرت سے شادی کرنا تو کوئی منع نہیں ہوتا۔ اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ تو پھر نبی پہ اعتراض کرو گے؟ 100 تو بیوی تھی، اس کے علاوہ جو مملوکہ تھی وہ تو 1000 تھی، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ اگر کسی ڈاکو نے ڈاکہ مارا اور بندے نے اس کو روکا، مزاحمت کی اور مارا گیا، وہ جو مارا گیا وہ شہید ہے۔ ڈاکو اگر مارا جائے تو حرام موت ہے۔ انسان بڑھاپے میں اگر شادی کرتا ہے، اس کو اندازہ ہے کہ میں حقوق تو ادا کر سکتا ہوں، لیکن وہ دل کا مریض ہے، یہ پتہ نہیں کہ کب مر جاؤں گا، تو اور کسی نے پٹا لکھوایا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، موت کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں نا۔ اچھا جب دل کے آپ مریض ہو تو ایک اور عذاب کیوں گھر میں ڈال رہے ہو؟ تاکہ جلدی مر جاؤ؟ نہیں، وہ ایک کا صدمہ تھوڑا ہے، اسی نے تو مریض بنا دیا، اب ایک دوسری لانا چاہتے ہو؟ ماشاء اللہ، تاکہ جھٹکا لگے، جلدی ختم ہو، جان چھوٹے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ جی اپنا ایک عورت کو طلاق لیے 5 دن ہوئے، اس نے دوسرا نکاح کیا ہے، بہرحال 5 دن کے بعد دوسرا نکاح نہیں ہوتا، وہ زنا ہے جب تک عدت نہ گزرے۔ کہتے جی کہ عورتوں کے لیے اردو میں بات رکھیں، تو اب میں کوئی انگریزی بول رہا ہوں؟ اب کوئی علاج ہے ایسا؟ مولوی مفت ہو تو سوال مفت والے ہوتے ہیں، کیا کریں؟ ٹھیک ہے بھائی، جتنا ستا سکتے ہو ستاؤ۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، او اللہ کے بندے، یہ پوچھنے کی بات ہے، میں اردو نہیں بیان کر رہا، کیا کر رہا ہوں؟ کہتے جی
کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو دوسری رکعت میں میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو بیماری ہے، آپ ہر اذان میں مثلاً عشاء کی اذان ہو گئی، اب آپ نے وضو کر لیا، اب آپ نماز پڑھتے رہیں، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، کوئی بات نہیں۔ مغرب کی جو وضو کیا ہے وہ عشاء تک کافی ہے، نفل پڑھیں، سنت پڑھیں، طواف کریں، وضو ٹوٹ گیا، آپ کے بس میں تو ہے نہیں، آپ کیا کریں؟ پھر نماز دوسری کا وقت آئے تو نیا وضو کریں گے۔ کہتا ہے جی کہ میں پکڑا گیا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، عمرہ نہ کر سکا، عمرہ کھل گیا، آپ میں دم پڑ گئی، آپ عمرہ بھی کریں، بالکل کریں، کیوں نہ کریں۔ میں ڈرائیور ہوں، اکثر سفر میں رہتا ہوں، آپ ہمیشہ نماز قصر پڑھیں گے، چاہے آپ 6 مہینے سال بھی سفر میں رہیں، آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، کہیں قیام تو ہے نہیں آپ کا۔ کہتے جی کہ جو لوگ اپنی صفیں سیدھی نہیں کرتے ہیں ان سے مجھے شکایت ہے، تو ان کو سیدھا کی کوشش کیا کریں، سکھایا کریں نا، صرف شکایت نہ کریں۔ جب صفیں بننے لگیں تو کہیں بھائی صاحب صف سیدھی کرو، سب ٹھیک کرو، میری سب پوری کرو، پیار سے، محبت سے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ پیچھے زور زور سے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ ہدایت دے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کا سننا اور خاموش رہنے کا اللہ نے حکم دیا۔ کہتے جی کہ دعاؤں سے مقدر کے فیصلے بدل جاتے ہیں، وہ مقدر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو ہم بدل دیں گے۔ اب ایک آدمی ہے وہی سوال لکھ رہا ہے، فارغ بیٹھا ہوا ہے، مولوی صاحب کو تنگ کرو۔ اگر وہ نماز کی حالت میں چھینک آ جائے تو الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح سننے والا اگر نماز میں ہے وہ بھی جواب نہ دے۔ کہتے جی کہ قرآن پاک جو ہے سی ڈیز میں یا ٹیپ ریکارڈر میں یا کیسٹ میں ریکارڈ ہے تو اس کیسٹ کا ہم اسی طرح ادب کریں گے جیسے قرآن کا ہے؟ نہیں، وہ تو ادب نہیں، قرآن کا اپنا ادب ہے، اپنا مقام ہے، لیکن اس کا بھی کریں تو اچھا ہے، آخر اس میں بھی ایک آواز تو ہے نا قرآن، ورنہ اس پر قرآن کا حکم نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ آپ ٹیپ میں سنے اور آیت آ جائے سجدے کی تو آپ سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے کسی بندے سے نہیں سنی اور نہ آپ نے خود تلاوت کی ہے۔ کہتے جی کہ میں مکے میں رہنے والا ہوں، اگر ہم شوال میں مدینہ گئے لیکن ہم مدینہ منورہ سے سیدھا مکے نہیں آئے، ہم چلے گئے جدہ، اس جدہ میں رہنے کے بعد پھر ہم مکے آئے، عمرہ نہیں کیا تو ہمارا حج افراد ہوگا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جتنا عمرے کریں پہلے کر لیں۔ بہرحال جو آدمی مانا دیوس کا یہ ہے کہ جس کو اپنی بیوی کے مسئلے پہ غیرت نہ آئے۔ اب دیور سے بھی بات کرنا شرعاً حرام ہے، روک دینا چاہیے۔ اسی طرح مارکیٹوں میں جانا پھرنا فیشن کرنا ہے سب حرام ہے، نہیں روکتا تو وہ بھی دیوس ہے۔ طواف کی 2 رکعت جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہیں۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، ایک بات جو بات آپ لکھتے رہیں، جب حضور نے جب نماز پڑھائی تو مالک کے کل ہو گئے، خالق کے کل۔ کیسے نماز پڑھانے سے آدمی مالک کے کل ہو جاتا ہے؟ یہاں جو امام نماز پڑھاتے ہیں یہ حرم والوں کا مالک ہو گیا؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ کہتے جی کہ ایک تورات میں آتا ہے کہ جس آدمی کی لڑکی 12 سال کی ہو جائے، مانا بالغ ہو جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 12 سال کی بالغ ہو، کبھی لڑکی 12 سے بھی پہلے بالغ ہو جاتی ہے، کبھی 15 سال میں جا کے بالغ ہوتی ہے، حالات و احوال ہیں، اس کی شادی نہ کرے آمدن، یہ نہیں وہ تو چاہتا ہے لیکن رشتہ نہیں ملتا تو کیا کرے؟ پھر گناہگار ہے۔ کہتے جی کہ بعض لوگ پتھر کی انگوٹھیاں پہنتے ہیں کہ اس میں یہ فائدہ ہے، اس میں یہ بالکل غلط ہے، ویسے پہن سکتے ہو لیکن نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پتھروں میں نفع نقصان ہوتا تو آدمی ہر کوئی نہ خرید لیتا۔ پینٹ شرٹ پہننا حرام ہے، حرام نہیں ہے، لیکن یہ تہذیب نبوی کے خلاف ہے۔
حرام تو نہیں ہے، لیکن مثلا آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو بلا وجہ اگر آپ کا بازو آدھا ہے تو نماز مکروہ ہو جائے گی. تو آپ کیوں اپنی نمازوں کو مکروہ کریں؟ کم از کم مسجد میں نماز میں تو صحیح لباس اختیار کریں. اپنے کام میں معاملات میں اگر پہنتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اگر غلطی سے قرآن مجید ہاتھ سے گر جائے کوئی گناہ نہیں، اللہ تو جانتا ہے نا تم نے کو پھینکا تو نہیں ہے نا. بال بڑے رکھنا بھی سنت ہے، ہاں یہاں تک بھی یہاں تک بھی یہاں تک بھی، لیکن سیدھے رکھو، یہ فیشن بنانا تو سنت نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی آدمی سورت اخلاص قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھے تو پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. ہاں یہ حدیث ہے. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 40 دن ایسی حالت میں نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی قضا ہو تو اللہ اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دیں گے. انشاءاللہ ایسی حدیث میں لفظ نہیں ہے، البتہ یہ آتا ہے کہ جو 40 نمازیں مدینہ منورہ میں پڑھے تو اللہ اس کو نفاق سے اور آگ سے بری فرما دیتے ہیں. اگر راستے میں پڑے ہوئے کوئی چیز مل جائے تو اس پر ہمارا حق ہے بالکل نہیں. آپ جمع کرائیں جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہاں جا کر. اگر ایک آدمی اعتکاف بیٹھا ہے تو عمرے کے لیے کیا وہ مسجد عائشہ یا جیرانہ جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں. مسجد سے نکل ہی نہیں سکتا تو اعتکاف عمرہ کیسے کرے گا؟ میرا والد پہلے حج کر چکے ہیں لیکن میں اپنے والد کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں. بالکل کریں، نفلی حج کا ثواب ہوگا انشاءاللہ، تمہیں بھی ملے گا، باپ کو بھی ملے گا. کہتے جی کہ حرم کے سامنے ایک عمارت بن رہی ہے، مینار سے بھی اونچی ہو گئی تو ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کعبہ تو 7 آسمانوں تک ہے، اس سے تو کچھ اونچا نہیں ہو سکتا. ان کو بس یہی فکر ہے یہ اونچا ہو گیا نہیں نیچا ہو گیا، مسئلے اسی میں اٹکے ہوئے. ان کا فکر کرو جو نماز نہیں پڑھتے، ان کا فکر کرو جو کعبۃ اللہ میں آ کر بھی تہذیب محمدی کو نہیں اپناتے. مجھ سے ظہر کی نماز چھوٹ گئی، حرم آیا، عصر کی اذان میں 5 منٹ تھے تو میں نے ظہر کی نماز کی رکعت باندھ لی، ٹھیک ہو گئی نماز آپ کی، کوئی بات نہیں. یہاں ویسے بھی عصر کی نماز اول وقت میں اذان ہو جاتی ہے. اگر میں طائف اپنی تفریح کے لیے گیا، دوستوں کو ملنے کے لیے گیا، عمرہ نہیں کیا، بہرحال گنجائش ہے آپ دم سے بچ جائیں گے، لیکن افضل یہ ہے کہ جب بھی جائیں میقات ہے واپسی پہ احرام باندھ کے آئیں. میرا بھائی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، حافظ بھی ہے، لندن میں رہتا ہے، اس پہ کالے جادو کا اثر ہے. بہرحال مجھے تو کوئی آتا نہیں، نہ مجھے یہ تجربہ ہے. البتہ یہ سنا ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے اور سورۃ البقرہ جو ہے وہ ہیڈ فون لگا کے ٹیپ لگا کے کان میں خود سنتا رہے روزانہ تو انشاءاللہ جادو کا اثر زائل ہو جائے گا. اللہ عالم، ورنہ کسی آدمی سے ملو جو چیزیں جانتا ہو. حرم شریف کے دھونے کے لیے جو چیزیں استعمال کی گئیں، کاٹن کپڑا، روئی، جھاڑو وغیرہ، تو لوگ لڑ کے رہ رہے تھے. بے وقوفی والی بات ہے. اگر آپ کو کعبے سے ہدایت نہیں ملی تو جھاڑو سے کیا ہدایت؟ کعبے میں آ کے تم نہیں بدلے ہو تو جھاڑو لے کے بدل جاؤ گے. طواف کے دوران میں اگر اذان ہو جائے بالکل اذان کا جواب دیں اور اس کے بعد دعا پڑھیں، بالکل طواف بھی کرتے رہیں. کسی کے والد نے جائیداد میں حلال بھی ہے، رشوت بھی ہے، دادے کی وراثت بھی ہے، تو وارثوں کے لیے کیا حکم ہے؟ وارثوں اس کی جائیداد کے وارث ہیں. جو گناہ کمایا اس نے کمایا ہے، یعنی عذاب وہ دے گیا، جائیداد تمہیں دے گیا. یہ فائدہ ہے رشوت کھانے کا. ایک عورت کا میرے ساتھ، ایک جنی عورت ہے، اس کے ساتھ میرا تعارف ہو گیا ہے. وہ جنی عورت مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے تو کسی جن سے مسئلہ پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھو؟ کر کے دیکھو انشاءاللہ.
تجربہ ہو جائے گا تو میں پھر مشورہ آتا ہے انسان انسانوں سے کرے، جن جنوں سے کرے۔ وراثت کے بارے میں مفصل بتلائیں، یہ کوئی اتنا سا مسئلہ ہے کہ مفصل بتلا دو، علم میراث ہے۔ ہم لوگ اسلام آباد سے عمرے کے لیے 20 دن کے لیے آئے ہیں، ہم نماز قصر اگر آپ نے 20 دن مکے میں ٹھہرنا ہے پھر نماز پوری پڑھیں گے، اگر آپ نے کچھ یہاں رہنا ہے کچھ مدینہ پاک میں رہنا ہے پھر قصر پڑھیں گے۔ کیا ہے، بالوں کو صرف ہم نے کٹ لگایا ہے تو، اور اس کے بعد بیوی سے بھی ہم مستری کر لی، بال بھی کٹوا دو اور ایک دم بھی ادا کر دو۔ عورتوں کا، اس کا لڑکی اس لڑکی سے دودھ پیا، چھوٹا یا بڑا لڑکا کا نکاح، جس نے دودھ پیا ہے اس کی تو ماں بن گئی، اس کی جتنی اولاد ہے بہن بھائی بن گئے۔ جس بھائی نے دودھ نہیں پیا ہے اس کا کیا گناہ ہے؟ اس کا رشتہ تو ہو سکتا ہے نا، دو بھائی ہیں، دودھ تو اس نے پیا ہے نا، اس نے تو پیا ہی نہیں، تو جس نے نہیں پیا ہے اس کا تو ہو سکتا ہے۔ بہت کثرت سے کرتا ہوں لیکن ایک بلڈنگ میں کام کرتا ہوں، مجھے حمام بھی دھونے پڑتے ہیں، کوئی بات نہیں، جب حمام دھوئیں تو نہ کریں، بعد میں کرتے رہیں، نہیں ہے مزدوری کوئی عیب نہیں، چوری عیب ہے۔